ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ مکیں اسے کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کی بہت عالیشان جگہ ہو، اس کو مکین کہتے ہیں۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ایسے لوگ جو بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، وہ خود لا مکان ہو گئے، بے گھر در بدر ہو گئے۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آسمان جیسے بلند اور بالا لوگ، زمین اسے کھا گئی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ان کے ڈھانچے بھی چکنا چور ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا فانی ہے، دنیا کچرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ دنیا کو متاعن کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ متاعن، متاع قلیل، متاع الغرور۔ متاع، یہ دنیا متاع ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، عربی لغت کے بڑے عالم تھے، ان کو اس بات کی کوشش رہتی تھی کہ میں ہر قرآن کے ہر لفظ کی حقیقت تک پہنچوں، حقیقت تک پہنچوں۔ چونکہ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں بولا جاتا ہے تو اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، اس سے کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جیسے ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب ایک کہاوت ہے۔ اور کوئی چیز سستی مل جائے تو کہتے ہیں کوڑیوں کے دام بکی ہے، کوڑیوں کے دام بکی ہے، حالانکہ کوڑیوں کے دام تو کوئی بھی چیز نہیں بک رہی آج۔ تو یہ ایک لفظ ہے جس کو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا۔ تو ان کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ میں ڈھونڈوں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے عرب بدوؤں کی بستیوں کا سفر کیا، عرب بدوؤں کی بستی کا سفر کیا، اور جا کے بوڑھے لوگوں سے، بوڑھی عورتوں سے، بوڑھے مردوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا، اس سے کیا مراد ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ لفظ۔ تو ایک دفعہ ان کو تلاش ہوئی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا کو کہا ہے متاع، متاع، متاع قلیل، متاع الغرور، متاع، کئی جگہ۔ تو اس متاع کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا سامان، برتنے کی چیز۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو اس میں متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز کو، برتنے کی چیز، سامان کو۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈوں کہ متاع کہتے کس کو ہیں۔ اگر سامان ہی کہنا ہے تو سامان کے لیے تو اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اغراض بھی سامان کو کہتے ہیں عربی میں، سلعتن بھی سامان کو کہتے ہیں، سلعتن یہ سامان کو کہتے ہیں عربی میں۔ متاع ہی کیوں؟ متاع کا کیا مطلب؟ تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک عورت کہہ رہی تھی اخذ المتاع وفر الی الجبل، ارے وہ تو میرا متاع لے گیا اور بھاگ گیا جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ تو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے اچھا متاع لے گیا، تو پتہ چل جائے گا کہ متاع کسے کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز ہے جو متاع لے کے بھاگی ہے پہاڑ کی طرف، تو یہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگے۔ جب دوڑ کے ادھر گئے تو کتا تھا، ایک کتا تھا، اس کتے کے منہ میں ایک کپڑا تھا، وہ کپڑا جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں۔ جب اسے برتن دھوئے جاتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جیب میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، سونگھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے برتن دھوئے گئے نا اس سے۔ سالن کی بدبو بھی اسی کے اندر، دودھ کی بدبو بھی اسی میں، چائے کی بدبو بھی اسی میں، ہر چیز کی اس میں بدبو آ جاتی ہے، تو وہ بہت گندا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔
تو اس دن ان پر یہ بات کھلی کہ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے سے برتن دھوئے جاتے ہیں اور وہ گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا مگر متاع، نہیں ہے دنیا مگر یہ میلا کچیلا گندا کپڑے کا ٹکڑا، وہ کپڑا جس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہو۔ اگر آج کل کے محاورے کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید اس کا یہ ترجمہ بھی بنے کہ متاع سے مراد پیمپر ہے، بچوں کا پیمپر۔ بچے کا پیمپر بدلتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاخانہ ہوتا ہے نا، کپڑا اس کے اندر پاخانہ، اس کو لپیٹ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متاع، وہ کپڑا جو گندگی میں لت پت ہوا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے یہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے گندے کپڑے ہوتے ہیں۔